अस्सलाम वालेकुम दोस्तو ये बात है मई 1798 की, जब नेपोलियन तकरीबन 40,000 फौजियों के साथ मिस्र फतह करने को चल दिया। मिस्र उस वक्त उस्मानी सल्तनत के कंट्रोल में था और उस्मानी तख्त पर खलीफा सलीम बराजमान थे। मिस्र पर उस्मानियों की तरफ से दो ममलूक गवर्नर मुराद बे और इब्राहिम बे मुश्तरका हुकूमत कर रहे थे। नेपोलियन ने मिस्र का रुख तो कर लिया था, लेकिन मिस्र पहुंचने से पहले उसको एक बड़ी मुश्किल अबूर करनी थी और इस मुश्किल का नाम था होरेशो नेल्सन। ये ब्रिटिश रॉयल नेवी के वाइस एडमिरल थे और अपने बेड़े के साथ नेपोलियन को मिस्र पहुंचने से रोकने के लिए मिस्री साहिल की निगरानी कर रहे थे। लेकिन नेपोलियन की खुशकिस्मती थी कि एडमिरल नेल्सन उन्हें ढूंढ नहीं पाए और जुलाई 1798 में फ्रेंच बेड़ा मिस्री बंदरगाह सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया। इस शहर की हिफाजत के लिए थोड़ी सी ममलूक फौज मौजूद थी, जिसे शिकस्त देकर शहर पर फ्रांसीसी परचम लहरा दिया गया। अब नेपोलियन की अगली मंजिल मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा थी। नेपोलियन दरिया नील के किनारे किनारे सफ़र करते हुए काहिरा की तरफ बढ़ने लगा। फ्रांसीसी फौज ने सिकंदरिया से काहिरा के रास्ते में बहुत से देहात को लूट कर आग लगा दी। एक गांव में तो 900 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद उनके बीवी बच्चों को घरों के अंदर जिंदा जला दिया गया। फ्रांसीसी फौज के मुजालिम की खबरें सुनकर काहिरा के करीबी देहात खाली हो गए। मिस्र के दोनों ममलूक हुक्मरान मुराद बे और इब्राहिम बे काहिरा में ही मौजूद थे और फ्रांसीसियों से मुकाबले के लिए फ़ौज जमा कर रहे थे, लेकिन ये भी कोई मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं थी। ज़्यादातर सिपाही तो अनट्रेंड गरीब किसान थे, जिनके पास हथियारों के नाम पर महज छड़ियाँ या फसल काटने वाले आलात थे। इनके अलावा कुछ कबायली घुड़सवार थे जिनके पास बंदूकें तो थीं, लेकिन मुनज़्ज़म यूरोपीय फ़ौज से मुकाबले का तजर्बा नहीं था। ममलूकों ने सबसे पहले तो काहिरा से 147 किलोमीटर दूर शुब्रखेत के मकाम पर फ्रांसीसी फ़ौजों को रोकने की कोशिश की। गवर्नर मुराद बे की कमान में हज़ारों सिपाहियों ने फ्रांसीसी फ़ौज पर धावा बोल दिया, लेकिन ज़ाहिर है फ्रांसीसी उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थे, तो ये हमला बआसानी पसपा कर दिया गया। इस शिकस्त के बाद ममलूकों ने बराह रास्त जंग के बजाय गैर रवायती तरीक़ों से लड़ना शुरू कर दिया। वो इस तरह के जुलाई के महीने की सख्त गर्मी में फ्रांसीसी फ़ौज सहरा में सफ़र कर रही थी। इनके लिए पानी का वाहिद ज़रिया दरिया नील था, जो उनके रास्ते के साथ बल खाता हुआ चल रहा था। लेकिन ममलूक सिपाही कश्तियों पर सवार होकर दरिया की निगरानी कर रहे थे। जैसे फ्रांसीसी फ़ौज का कोई दस्ता पानी की तरफ बढ़ता तो वो उस पर गोलियों की बारिश करके उसे भागने पर मजबूर कर देते। इस वजह से फ्रांसीसी फ़ौज में पानी की शदीद किल्लत हो गई। कुछ सिपाही प्यास से निढाल होकर रास्ते में हलाक भी हो गए। कुछ ने तो प्यास और गर्मी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बहुत से सिपाही प्यास बुझाने के लिए पानी की जगह खेतों से तरबूज तोड़कर उनका जूस पीते रहे, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था। फ्रांसीसी फ़ौज इससे बहुत ज़्यादा बददिल हो रही थी, लेकिन नेपोलियन अपने फ़ौजियों का हौसला बढ़ाकर उन्हें बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाता रहा। 21 जुलाई को फ्रांसीसी फ़ौज काहिरा के करीब ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां उन्हें दूर से अहराम मिस्र की फलक बहुत चोटियाँ नज़र आने लगी थी। कहते हैं कि नेपोलियन ने जब अहराम मिस्र को देखा तो अपने सिपाहियों से कहा, देखो 40 सदियों की तारीख़ तुम्हें तक रही है। यानी वो अपने फ़ौजियों को बता रहा था कि तुम किसी बेकार जगह को फतह करने नहीं, बल्कि एक तारीख़ी अहमियत वाली जगह पर कब्ज़ा करने आए हो। अब दोस्तों, मैदान जंग का नक्शा कुछ यूँ था कि काहिरा का दिफा करने वाली फ़ौज दो हिस्सों में तकसीम थी। पहली फ़ौज मुराद बे की कमान में घुड़सवार दस्तों, कुछ पैदल फ़ौज और तोपखाने पर मुश्तमिल थी। तो उसने दरियाए नील को अबूर करके उसकी मगरबी साइड पर जहां फ्रांसीसी फ़ौज मौजूद थी वहां एक गांव में पोजीशन ले ली थी। इस पोजीशन में आगे तोपें खड़ी थी और उनके पीछे घुड़सवार दस्ते दुश्मन पर झपटने के लिए तैयार थे। इस फ़ौज के पीछे दरियाए नील बह रहा था, जिसके पार मशरकी किनारे पर यानी काहिरा शहर वाली साइड पर दूसरी मिस्री फ़ौज इब्राहिम बे की कमान में मौजूद थी। इसमें ज़्यादातर पैदल फ़ौजी थे जो दरिया के किनारे के साथ लंबाई में पोजीशन लिए हुए थे। ये फ़ौजी वक्त पड़ने पर मुराद बे को कमक भी पहुंचा सकते थे और दुश्मन को दरिया पार करने से रोक भी सकते थे। मुराद बे और इब्राहिम बे की फ़ौजों की कुल तादाद कम अज़ कम 20,000 थी, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट के पास कमोबेश 25,000 की फ़ौज थी। कुछ फ़ौज को वो सिकंदरिया और दूसरे मफतूहा इलाकों की हिफाजत के लिए छोड़ आया था। नेपोलियन की फ़ौज का मुकाबला पहले मुराद बे की फ़ौज से होना था, जो कि गांव में पोजीशन लिए हुए थी।
اس فوج کو شکست دے کر ہی وہ دریائے نیل کو عبور کر کے دشمن کی دوسری فوج پر حملہ کر سکتا تھا۔ نیپولین نے اپنے فوجی دستوں کو الگ الگ باکس کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ اس فوجی تکنیک کو اسکوائر کہا جاتا تھا۔ ہر سکوائر میں پیدل سپاہیوں کی 6 صفیں تھیں جن کے پاس بندوقیں تھیں اور ان بندوقوں پر لمبی سنگینیں بھی نصب تھیں۔ ان سنگینوں سے وہ دشمن گھوڑ سواروں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ پیدل سپاہیوں کی صفوں کے پیچھے سکوائر کے اندر گھوڑ سوار دستے کھڑے تھے جن کے درمیان میں پھر خوراک اور گولہ بارود کا ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ سکوائر کے چاروں کونوں پر توپیں نصب تھیں تاکہ دشمن جس سائڈ سے بھی حملہ آور ہو اس پر بھرپور گولہ باری کی جا سکے۔ ہر سکوائر اپنی جگہ ایک مکمل فوج تھی جو چاروں طرف سے اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ لڑائی کی ابتدا یوں ہوئی کہ مراد بے کی فوجوں نے پہلے توپ خانے سے فرانسیسی فوج پر گولے برسائے، پھر کم از کم 6000 گھوڑ سوار فرانسیسی فوج کی جانب بڑھے، لیکن ابھی وہ کچھ ہی آگے آئے تھے کہ فرانسیسی فوجوں نے اپنی توپوں کا منہ کھول دیا۔ یہ توپیں جو سکوائرز کے اندر کھڑی تھیں ان کی رینج مصری توپوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اوپر تلے درجنوں گولے مصریوں کی صفوں میں گرے تو ہلچل مچ گئی۔ بہت سے گھوڑ سوار دستے تو پہلے گولے فائر ہوتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ دستے جو سکوائرز کے قریب زیادہ چلے گئے ان پر پیدل سپاہیوں نے گولیوں کی بارش کر دی۔ مصری کمانڈر مراد بے نے بار بار پینترے بدلے، کبھی وہ دشمن کو پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کرتے اور کبھی ان کے گھوڑ سوار سکوائرز کے درمیان آ جاتے، لیکن یہ سکوائر والی پوزیشن ان کے لیے نئی تھی، ان سے نمٹنا انہیں آتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ دشمن پر عقب سے حملہ کرتے تو اس طرف کھڑے فرانسیسی فوجی ان پر گولیوں کی بارش کر دیتے، جب وہ سکوائرز کے درمیان میں آ جاتے تو ان پر کئی اطراف سے فائرنگ ہونے لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑ سوار دستے بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ کئی سپاہی گھوڑوں پر یا کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر گئے، لیکن دوستو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس گاؤں میں مصریوں کی پوزیشن تھی وہاں اب بھی 1500 سپاہی اور بہت سے رضاکار دیہاتی موجود تھے۔ فرانسیسی فوج نے اس گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اندر موجود سپاہیوں سے کہا گیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ مصریوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس پر فرانسیسی فوجوں نے گاؤں پر چڑھائی کر دی۔ یہ بالکل یک طرفہ لڑائی تھی جو ہو رہی تھی۔ فرانسیسی سپاہیوں نے مصری سپاہی جو کہ زیادہ تر تلواروں وغیرہ سے لیس تھے انہیں شہید کر دیا۔ مصری سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی، وہ اپنے پیچھے موجود دریائے نیل کی طرف بھاگنے لگے، لیکن اس طرف بھی فرانسیسی فوجی کھڑے تھے اور انہوں نے مصریوں پر فائر کھول دیا۔ بے شمار سپاہی اسی طرح شہید ہوئے۔ جو فوجی بچ کر دریا میں کودے ان پر بھی فائرنگ ہوتی رہی۔ بہت کم لوگ جانیں بچا کر دریا پار قاہرہ کی طرف پہنچ سکے۔ کئی روز تک دریا میں مرنے والوں کی لاشیں تیرتی رہی اور فرانسیسی فوجی انہیں نکال کر ان کے کپڑوں سے قیمتی چیزیں چراتے رہے۔ یہ جنگ نیپولین بوناپارٹ نے جیت لی اور مراد بے کی کمان میں مصری گھوڑ سوار فوج تباہ ہو گئی، جبکہ دریا پار ابراہیم بے کو ان کی مدد کا موقع تک نہیں مل سکا۔ لڑائی میں تقریباً 1600 مصری فوجی جان سے گئے۔ مصری فوج کے کمانڈر مراد بے بھی لڑائی میں زخمی ہوئے، تاہم وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ مصریوں کے مقابلے میں فرانسیسیوں کے بامشکل 30 فوجی ہلاک ہوئے اور 260 زخمی ہوئے۔ اپنے گھوڑ سوار دستوں کی شکست کے بعد دریائے نیل کے پار موجود پیدل فوج بھی فرار ہو گئی۔ مصر کے دونوں گورنر ابراہیم بے اور مراد بے مصر کے مشرقی حصے میں مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ وہ مقامی لوگوں کی مدد سے طویل عرصے تک فرانسیسیوں سے لڑتے رہے اور بعد میں ابراہیم بے شام چلے گئے، جبکہ مراد بے نے مصر میں ہی رہ کر فرانسیسی فوجوں کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھی۔ 27 جولائی کو نیپولین اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ میں داخل ہو گیا اور شہر میں امن و امان بحال ہو گیا۔ نیپولین نے مقامی علماء سے بات چیت کر کے انہیں یقین دلایا کہ عام لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ان علماء کی مدد سے شہر چھوڑنے والے عام لوگوں کو واپس لایا گیا اور قاہرہ پھر سے آباد ہو گیا۔ نیپولین بوناپارٹ نے 1 مہینے سے بھی کم وقت میں مصر پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ مصر وہ ملک تھا جسے اسلام کی آمد کے بعد کوئی یورپی طاقت فتح نہیں کر سکی تھی، یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کے دور میں بھی مصر کسی وقت صلیبیوں کے قبضے میں نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے صلیبیوں اور منگولوں دونوں کو شکست دی تھی۔ نیپولین بوناپارٹ وہ پہلا یورپی کمانڈر تھا جس نے مصر پر فرانسیسی پرچم لہرا کر تاریخ رقم کی تھی، لیکن یہ قبضہ تو اس کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ بہت آسانی سے کمزور سی دیہاتی فوج کو ہرا کر جیت گیا تھا، لیکن اصل لڑائی تو ابھی شروع ہونے والی تھی۔
نیپولین سے مقابلے کے لیے ایک ایسی فوج آ رہی تھی جس کا کمانڈر میدان جنگ کا مانا ہوا کھلاڑی تھا اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہتر تھا۔ دوستو ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو برطانوی کمانڈر وائس ایڈمرل نیلسن کے متعلق بتایا تھا۔ وہ فرانسیسی بیڑے کو سکندریہ پہنچنے سے روک نہیں پایا تھا، لیکن وہ اپنے بیڑے کے ساتھ مصر کے ساحلی علاقوں کے ساتھ سمندر میں مسلسل پیٹرولنگ کر رہا تھا اور فرانسیسی جہازوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا مقصد ان جہازوں کو تباہ کر کے نیپولین بوناپارٹ کی فرانس سے سپلائی لائن کو کاٹنا تھا۔ اس سپلائی لائن کے بغیر نیپولین زیادہ تر مصر پر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایڈمرل نیلسن کو اطلاع ملی کہ فرانسیسی بیڑا یعنی وہ جنگی جہاز جو نیپولین کے ساتھ مصر آئے تھے وہ سکندریہ شہر کے پاس ہی خلیج ابو قیر کے علاقے میں موجود ہیں۔ نیلسن نے فوراً اپنے بیڑے کو آگے بڑھایا اور 1 اگست کو دشمن تک پہنچ گیا۔ اس نے فرانسیسی بحریہ پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن کو زیادہ مزاحمت کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اس لڑائی کو دریائے نیل کی جنگ یعنی بیٹل آف دی نائل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دریائے نیل خلیج ابو قیر میں ہی سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس جنگ میں 10 بڑے فرانسیسی فوجی جہاز اور کئی چھوٹے جہاز تباہ ہو گئے۔ اس جنگ سے فرانسیسی بیڑا ناکارہ ہو گیا اور نیپولین کی سپلائی لائن کٹ گئی۔ دوستو کہنے کو تو نیپولین اب بھی مصر پر قابض تھا، لیکن دراصل وہ مصر میں محصور ہو گیا تھا۔ سمندر میں ناکہ بندی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملک فرانس سے بھی کوئی مدد نہیں لے سکتا تھا، جبکہ مصر کی مقامی آبادی بھی اس کے خلاف بغاوت پر اتر آئی تھی۔ عثمانی ترک خلیفہ سلیم نے بھی فرانس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ اکتوبر 1798 میں جب وہ شہر سے باہر تھا تو قاہرہ میں بڑے پیمانے پر بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کا مرکز مصر کی مشہور زمانہ اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر تھی۔ ہزاروں شہریوں نے فرانسیسی فوجیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں کئی فرانسیسی افسر بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مارے گئے۔ باغیوں نے دکان کے باہر رکھے پتھر کے بینچ توڑ کر ان پتھروں سے جامعہ الازہر کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر دیں تاکہ دشمن ان میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ شہر کے باہر سے بھی بڑے پیمانے پر بدو جو نیزوں اور ایسے ہی دوسرے ہتھیاروں سے لیس تھے ہزاروں کی تعداد میں شہر میں پہنچ گئے۔ نیپولین نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سخت ایکشن لیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ پر حملہ آور ہوا اور فرانسیسی فوجیوں نے شہر میں گھس کر اس کے الگ الگ حصوں کے درمیان بنے ہوئے گیٹ توڑ ڈالے۔ جامعہ الازہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر شدید بمباری کی گئی جس سے عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ دوستوں نیپولین نے قاہرہ میں بغاوت تو کچل دی تھی، لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ مصر اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے اور اب وہ اس سے ہر قیمت پر روز روز کی بغاوت سے نکلنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف فرانس کے حالات بھی خراب ہو رہے تھے اور نیپولین کو لگتا تھا کہ وہ حکومت پر قبضہ کر کے فرانس کا حکمران بن سکتا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے اپنی جگہ جنرل کلیبر کو مصر میں فوج کا کمانڈر مقرر کیا اور اس کے بعد وہ اپنے فوجیوں کو بتائے بغیر ایک بحری جہاز میں بیٹھا اور فرانس روانہ ہو گیا۔ راستے پر کسی برطانوی جہاز نے اسے نہیں روکا، حالانکہ برطانیہ نے مصر کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اب یہ محض اتفاق تھا یا کسی نے جان بوجھ کر نیپولین کو فرار کا راستہ دیا، یہ بات غیر واضح ہے۔ نومبر 1799 میں اس نے پیرس میں حکومت کا تختہ الٹ کر خود حکومت سنبھال لی، لیکن وہ فرانس کا حکمران بن کر بھی مصر میں اپنی فوج کی مدد نہیں کر سکا۔ نیپولین کی فرانس واپسی کے بعد اس کی فوج اگلے تقریباً 2 سال تک مصر میں ہی پھنسی رہی اور اس کے خلاف مصریوں کی بغاوتوں کا سلسلہ تیز سے تیز تر ہوتا گیا۔ ایک ایسے ہی واقعہ میں 14 جون 1800 کے روز مصر میں ایک طالب علم سلمان الحلبی نے فرانسیسی جنرل کلیبر کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا۔ جنرل کلیبر کی جگہ جن کمانڈر نے لی وہ بھی اپنی فوج کے اکھڑے ہوئے قدم جما نہیں پائے۔ پھر یہ ہوا کہ فرانسیسیوں کے طاقتور دشمن یعنی برطانیہ نے 21 مارچ 1801 میں سکندریہ شہر کے قریب ایک زمینی جنگ میں فرانسیسی فوج کو شکست دے دی۔ فرانسیسی فوج شہر کے اندر قلعہ بند ہو گئی، تاہم عثمانی فوجیں پورے مصر میں پھیل گئیں۔ جون میں قاہرہ کو بھی فرانسیسی قبضے سے آزاد کروا لیا گیا۔ 2 ستمبر کو سکندریہ میں پھنسی فرانسیسی فوج نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور یوں مصر میں نیپولین بوناپارٹ کی فوجی مہم ایک شرمناک شکست پر ختم ہوئی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔